سب سے پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے متعلق حکم فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے۔ اور اس ایمان لانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معیار کے طور پر ان ذوات مقدسہ کو پیش فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ معیار ہے، نمونہ ہے کہ اگر ان جیسا کوئی ایمان لے آئے گا، ان جیسا راستہ کوئی اختیار کرے گا، عقیدہ اور نظریہ اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے اس پیروی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا فرمایا، پہلوں کا تمہیں جانشین بنایا، یعنی یہ مال نہ کسی کے پاس ہمیشہ باقی رہا اور نہ تمہارے پاس باقی رہے گا۔ یہ جس طرح پچھلوں کے پاس تھا، ایک عرصے تک وہ اس سے برتتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا جانشین بنا دیا، تمہیں اس کا مال عطا فرما دیا، تمہارے بعد کسی اور کو مال دیا جائے گا۔ تو یہ مال کا سلسلہ منتقلی کا یہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر اس مال سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی مخلوق پر خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور اگر اس مال کو اس طور پر تم جمع کر کے رکھو کہ یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے اور میں نے اس کی منفعت اپنے آپ سے کسی میں منتقل نہیں کرنی ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے، تو پھر یقیناً یہ مال نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے متعلق پوچھا جانا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت اور وعید بیان فرمائی گئی۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ یہ مال کل قیامت کے دن مسلط کیا جائے گا اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو مال کا حق کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جائے، کہ ہم سے پہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا تھا، ان کے پاس باقی نہیں رہا، تو ہمارے پاس بھی یہ مال باقی نہیں رہنا ہے، اور یہ مال ہم سے منتقل ہو کر کسی اور میں چلا جائے گا۔ یہ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ جو صحابہ کرام ہیں، اور بطور خاص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو انتہائی اہم نمایاں وصف ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اس میں ہم دیکھیں کہ پوری زندگی اگر کبھی بھی مال کی ضرورت دین کو پڑتی ہے، ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور ان صحابہ کرام کی صف میں ہمیں اولین وہ کھڑے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی حصول کے لیے ہر وقت خرچ کیا، اور اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اپنے لیے انعام و اکرام حاصل کیا، اور بار بار حضور کی بارگاہ سے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، آپ کے لیے رضامندی کا اعلان فرمایا جاتا ہے، آپ کی شان میں قرآن کریم کی آیات بینات کا نزول فرمایا جاتا ہے۔ تو اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی طور پر اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی طور پر اس مال میں برکت یہ ہے کہ وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا اگر ہم معاملہ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کا، اور اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا نا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تم میں سے جو ایمان لائے اور خرچ کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا صلہ ہے، جو اپنے مال کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی ضروریات کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ان ساری چیزوں پر دین کو مقدم کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، چاہے وہ مسجد نبوی کی زمین کی توسیع کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں نا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدے اور مسجد میں اس کو شامل کرے اور اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر مال خرچ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو حکم فرمایا تھا اس کی تعمیل ہو گئی ہے،
تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس موقع پر سیدنا عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ پھر غزوہ تبوک جیسے اسرا کا معاملہ ہو اور اتنا مال آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آپ کے اس عمل کی وجہ سے انتہائی خوشی کے آثار آتے اور آپ کے لیے بشارت عطا فرمائی جاتی ہے کہ اگر آج کے بعد عثمان کو اضافی عمل نہ بھی کریں تو یہ ان کا عمل ان کے لیے کافی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا عمل کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے اس قدر بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ہم جیسے اسرا میں دیکھیں نا، یہ بڑا تنگی کا ایک غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کو جیسے اسرا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی کھجور کا سیزن پکنے کا بھی ہوا نہیں تھا کہ اچانک غزوے کی تیاری کا حکم آ گیا اور مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ اتنا زیادہ مال تھا، نہ سواریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے۔ ہر مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میری طرف سے اتنا مال، پہلے عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر حضور نے جب ترغیب دی پھر عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ، پھر تیسری مرتبہ ترغیب دی عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ، اور بلکہ آخر میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے جو مال پیش کیا گیا تقریباً 1000 اونٹ بما ساز و سامان، بما ساز و سامان کے، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اونٹ بما ساز و سامان یعنی ایک ٹرک، اس ٹرک سمیت اس کے سامان سمیت آج اگر کوئی پیش کرے تو ہم کتنا اس کی داد و تحسین اس کے لیے ہوگی اور کتنا اس کو سراہا جائے گا کہ کتنا اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 1000 کم و بیش تقریباً 1000 اونٹ بما ساز و سامان، پھر اسی کے ساتھ ساتھ 70 گھوڑے، 1000 اشرفیاں یا 10,000 دینار اور دیگر کثیر مواقع پر جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ بیر رومے کی خریداری کا معاملہ ہو یا پھر سن تقریباً 26 ہجری میں جب خانہ کعبہ کی توسیع کا معاملہ ہوا تو اس میں بھی حضرت عثمان غنی نے یہ حرم پاک کے آس پاس کی زمین خرید کر حرم میں اس کو شامل کیا۔ تو آج کی مسجد نبوی ہو یا حدود حرم ہو، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا ایک بڑا حصہ وہ آج پوری دنیا کے مسلمان وہاں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں اور ہر سجدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے اور قیامت تک یہ عبادت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہر عبادت پر، ہر نیکی پر، ہر نماز پر اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔